نادیہ پروگرام مکمل ہو چکا ہے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی جو سکندرآباد کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں اور ہمارے علاقے کے بہت مشہور عالم دین ہیں، میں حضرت والا سے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ یہ درخواست کروں گا، آج کے موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر مگر انتہائی جامع اپنا خطاب فرمائیں گے۔ میری مراد ہے حضرت مولانا مفتی محمد امجد صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ الناطق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی مقامہ الآخر، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یوں لکھی نبیوں کی ثنا اول سے آخر تک، یوں لکھی نبیوں کی ثنا اول سے آخر تک، لکھ دیا لفظ محمد، بس ہوگی اول سے آخر تک۔ حضرات محترم اور معزز سامعین کرام، خداوند قدوس کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آج ہمارے رفیق محترم قاری محمد زاہد صاحب اور اسی طریقے سے میرے بڑے عزیز قاری محمد طلحہ صاحب مدظ اللہ العالی، جیسا کہ رپورٹ میں بتایا کہ ان کا مشورہ ہوا اور مشورہ ہوتے ہوتے یہ طے پایا کہ محمد پور کلاں کے اندر ایک مکتب کی بنیاد ڈالی جائے، اور الحمدللہ کسی حد تک ہم نے پروگرام میں شرکت کی، دیکھا تو اپنے مشن میں وہ کامیاب ہیں، چونکہ اس چیز کو بچوں نے واضح کر دیا۔ بغیر کسی لاگ لپیٹ کے بات کہی جا سکتی ہے کہ 100% وہ کامیابی کی طرف ہیں۔ اللہ کرے کہ دیر تک اسی مشن کو لے کے آگے بڑھتے رہیں اور یہ مکتب دن بدن دن دن راتوں میں ترقی عطا کرتا رہے، کہو آمین۔ اسی کے ساتھ یہ عرض کرتا چلوں
کہ آج ہمارے بیچ ایک ایسی عظیم ترین شخصیت موجود ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے اور پورے علاقے کی سرپرستی فرما رہے ہیں حضرت اقدس حضرت الحاج مولانا عبد الرحمن صاحب مدظلہ العلی، جو شیخ الحدیث ہیں، گلاوٹی کے بڑے مدرسے کے یہاں تشریف فرما ہے۔ اور اسی طریقے سے استاد محترم حضرت قاری محمد فرمان صاحب مدظلہ العلی، جو جامعہ خادم الاسلام ہاپوڑ علاقے کا بہت بڑا ادارہ ہے، اور حضرت وہاں درس و تدریس کے عہدے پر فائز ہیں، قرآن کریم کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کم از کم 27-28 سال سے آپ الحمدللہ قرآن کریم کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے یہاں مفتی ممتاز صاحب مدظلہ العلی، جو ہمارے قریب کا قصبہ خرجہ ہے، وہاں سے تشریف لائے ہیں، اور الحمدللہ بہت ہی قیمتی وقت نکالتے ہیں۔ اکثر ملاقات تاجپور کے اندر ہوتی رہتی ہے، اور بہت ہی شاندار جس سے بھی گفتگو کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسرے یہاں علماء کرام تشریف فرما ہے، خاص کر حضرت مولانا حکیم سیف اللہ صاحب، جو اس پورے علاقے کو الحمدللہ وہ بھی فیض اپنا پورے علاقے کے لیے لٹا رہے ہیں، چاہے وہ بہرحال درس و تدریس کی لائن سے ہی ہو یا پھر جو ہے حکمت کی لائن سے ہو، انہیں ہر ایک آدمی جانتا ہے۔ اللہ کرے کہ ان حضرات کا سایہ اس مکتب پر ہمارے سروں پر دیر تک قائم و دائم رہے گا، آمین۔ مجھے صرف اور صرف آپ حضرات کے بیچ 15-20 منٹ کچھ عرض کرنا ہے، چونکہ جتنی بھی نعتیں سنی گئی ہے، پڑھی گئی ہیں، اور وہ ساری کی ساری بہرحال ایک ہی موضوع سب کا تھا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف، اور یہ بینر بھی ہمیں یہی سبق دے رہا ہے۔ مجھے اسی سے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ آخر میں جو یہاں سے ایک شاعر صاحب گئے کہہ کر کہ وہ زندگی کیا زندگی کہ جس دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے رحمت بن کر کے آئے، یہاں تک کہ میں عرض کرتا چلوں کہ ایک یہودی نے جال لگایا، اور جب جال لگایا تو اس نے چاہا کہ کوئی شکار اس میں پھنسے گا، میں اپنے شکار کو آسانی کے ساتھ پکڑ کر کے اور پھر اس کو انتہا تک پہنچاؤں گا۔ وہ جال لگا کر کے چلا جاتا ہے، اور پھر وہ کہیں دور پرے جا کر کے چھپ جاتا ہے، اس میں ہرنی جال کے اندر قید ہو جاتی ہے، مقید ہو جاتی ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، ہرنی نے گردن جھکا کر کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے آپ آزاد فرما دے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ وقت متعین پر آ کر کے پھر میں یہیں پہنچ جاؤں گی، اسی جال کے اندر قید ہو جاؤں گی، صرف اس لیے مجھے آپ آزاد فرما دیں کہ میرے بچوں کو دودھ پلانے کا ٹائم ہو رہا ہے، وہ چھوٹے سے معصوم سے بچے ہیں، بھوک کتاب نہ لا سکیں گے، ممکن ہے اپنی جان نہ دے دیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر بھی گفتگو کر رہی ہے، یہی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تمام عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، آپ نے ہرنی کو آزاد کیا ہے، اور آزاد کر کے آپ وہیں کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ اتنے میں یہودی آتا ہے، اور یہودی نے آنے کے بعد یہ بات کہی ہے کہ کیا وہ آقا نامدار کو نہیں جانتا تھا؟ کیا اس جال کے اندر کوئی جانور پھنسا تھا؟ کیا اس جال کے اندر کوئی جانور مقید تھا جو آپ نے اس کو آزاد فرمایا؟ تو آقا نے یوں کہا ہاں، اس کے اندر ایک ہرنی تھی، وعدہ کر کے مجھ سے گئی ہے، میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے وعدہ وفا کرے گی، اور وعدے کے مطابق دوڑ کے آئے گی۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے، وہ یہودی یوں کہتا ہے عجیب شخص ہے، جانور وعدہ کرے پھر واپس پلٹ کر آئے، یہ دونوں کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، اور ادھر سے آقا نے اشارہ کیا، وہ دیکھو ہرنی دوڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ ہرنی نے کہا اپنے بچوں سے خبردار، اگر تم آگے بڑھے تو آگے بڑھو، یہی رہو، آج میں کسی کی امانت وعدہ کر کے آئی ہوں، اور تم اگر میرے ساتھ جاؤ گے تم بھی مارے جاؤ گے۔ بچوں نے کہا اما جان یہ کیسے ہو سکتا ہے، جہاں تم جاؤ گی وہیں
وہیں ہم جائیں گے۔ میرے آقا نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھو ہرنی آ رہی ہے اور اس کے ساتھ میں بچے بھی آ رہے ہیں۔ وہ دیکھ کر کے حیرت زدہ ہو گیا، اس کی آنکھیں پھٹ گئی کہ آخر نہ جانے کون انسان ہے، اس سے جانور بھی وعدہ کرتے ہیں۔ ہرنی نے آ کر اسی انداز میں گردن جھکا کر کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہودی سمجھ گیا، یہودی سمجھ گیا کہ یہ ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودوں نے وہی کلمہ پڑھا، اسی کا نام، اسی کو قرآن کریم نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محبت آقا سے کرو اور اپنے دل کو آقا کی محبت سے آباد کرو۔ قرآن بھی کہتا ہے، قرآن بھی اس طرح اشارہ کرتا ہے، کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے کہو کہ اگر ایمان مکمل چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اور کیسی محبت ہونی چاہیے آقا کے ساتھ میں؟ ایسی محبت کرو جیسے صحابہ کرام نے محبت کی ہے۔ محبت کا پہلو اگر دیکھنا ہو تو چلے سعد اسود کی عدالت کے اندر۔ سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کلوٹے صحابی ہیں اور بالکل جوان ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے یوں کہا یا رسول اللہ، کیا یہ میرا کالا پن یا یہ میری بدصورتی مجھے نکاح سے روک دے گی؟ جانتے ہو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یوں کہا کہ سعد نانا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، اس کے لیے شرط یہ ہے ایمان والا ہونا۔ سعد اسود نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا، یوں کہا یا رسول اللہ، میں تو کلمہ ہی پڑھنے والا ہوں، میں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ سے محبت و عقیدت رکھنے والا ہوں، میں تو اس خدا کو ایک ماننے والا ہوں۔ میں نے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں صحابی کے دروازے پر دستک دی ہے، میں نے جا کر کے وہاں کنڈی کھٹکھٹائی ہے، فلاں صحابی کے یہاں بیٹی جوان ہے، میں نے شادی کا پیغام دیا ہے۔ یا رسول اللہ فلاں کے یہاں جا کر کے میں نے اپنے شادی کا، اپنے نکاح کا پیغام دیا ہے، انہوں نے بھی منع کر دیا، مجھے انہوں نے بھی واپس کر دیا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد وہاں پہ صحابی کے گھر چلا جا، یہ ایک مدینے کے بہت ہی بہترین انسان ہے اور ان کے گھرانے کے اندر ایک بچی موجود ہے جو شادی کے قابل ہے، وہ بچی ذہین ہے، وہ بچی خوبصورت ہے، وہ بچی خوبصورت بھی ہے اور انشاءاللہ العزیز وہ تمہارے چوکی بھی ہوگی۔ میرے آقا جس کے انتخاب فرمائے کیا کیا ٹھکانہ رہا ہوگا اس گھرانے کا، کیا کیا ٹھکانہ رہا ہوگا اس بچی کا۔ اللہ کی قسم یہ سعد اسود خوشی خوشی دوڑتے ہوئے اس مقام کی طرف بڑھے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد کنڈی کھٹکھٹائی، جب لڑکی کے باپ نے دیکھا کہ دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے، یہ صحابی گھر سے باہر دروازے پر آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہاں سعد اسود کھڑے ہیں، ادھر لڑکی کے باپ کھڑے ہیں۔ جب دیکھا کہ کوئی بات کر رہا ہے تو تیز قدموں کے ساتھ لڑکی کی ماں یعنی صحابی کی بیگم بھی پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب دیکھا لڑکی نے میری ماں پیچھے چھپ کے بات سن رہی ہے، یہ لڑکی بھی چلی گئی اور سعد اسود نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں، میں نبی کا غلام ہوں، میں نبی کا غلام ہوں، لیکن اس وقت نبی کا قاصد بھی ہوں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، آپ اپنی بچی کا پیغام، آپ اپنی بچی کا ہاتھ میں دے دیں، یعنی پیغام دے کر کے بھیجا ہے۔ کالی کملی والے نے یہ کہا ہے جا کر کے تم لڑکی کا ہاتھ مانگو، صحابی سے کہا ہے، لڑکی کے باپ سے کہا ہے کہ اپنی بچی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، مطلب یہ تھا اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ میں کر دو۔ کیا
تھا؟ پھر لڑکی کے باپ نے گردن گھمائی، ایسے کی ابھی گردن یوں گھمائی، ادھر ان کی بیگم کھڑی ہے اور بیگم کی طرف دیکھا، آنکھوں میں اشارہ ہوا، منع کر دیا اور یوں کہا کہ نانا یہ رشتہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ وہ جو ابھی 16 سال کی بچی جو اپنی ماں کے بازو میں پیچھے کھڑی ہوئی تھی، جب اس نے دیکھا کہ یوں کہا ہے میں نبی کا غلام ہوں، نبی کا قاصد ہوں، کالی کملی والے نے مجھے بھیجا ہے، اللہ کی قسم منع کر دیا۔ بچی جوش میں آئی ہے اور بچی کی غیرت کا تقاضا یہ تھا، بچی نے جان بوجھ کر کے کبھی اس مسئلے پر اپنے ماں باپ کے سامنے لب نہ کھولے، لیکن جب مسئلہ آیا ہے کالی کملی والے کا، بچی نے اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا ہے یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ آپ نے وہ دیکھ لیا کہ رنگ اور نسل کے اعتبار سے کالا تھا، لیکن آپ نے شاید یہ نہیں دیکھا ان کا بھیجنے والا کون تھا۔ ابا جان یاد رہے ان کا بھیجنے والا آمینہ کا لخت شدر ہے، ان کا بھیجنے والا وہ ہے جس کے صدقے میں زمین کو بچھایا، جس کے صدقے میں بغیر سکون کے اس آسمان کو دوام عطا کیا۔ یوں کہا ابا جان اگر قرآن کریم کی کوئی آیت آپ کے بارے میں نازل ہو گئی، یاد رہے قیامت کی صبح تک مسلح سے تمہاری رسوائی کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی لڑکی کی، اور یہ لڑکی کے باپ تیز قدموں کے ساتھ مسجد نبوی کی طرف دوڑے، صحابہ اسود آقا کے سامنے بیٹھ کر کے یوں کہہ رہے تھے یا رسول اللہ مجھے ایسے کہا، مجھے یوں کہا، مجھے یوں کہہ کر کے انکار کر دیا۔ لڑکی کے باپ وہاں پہنچے اور یہ شانے پہ ہاتھ مار کے یوں کہا خدا کے واسطے سعد معاف کر اور خاموش ہو جا یا نبی رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مجھے تو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں سعد ویسے تو نہیں کہہ رہے ہیں۔ میں خود اپنی بچی کا ہاتھ لے کر کے، اپنی بچی کا نکاح کا پیغام لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ نکاح پڑھائیے، میں بچی کا وکیل باپ کی حیثیت سے اجازت دیتا ہوں۔ نکاح پڑھایا گیا، مسئلہ مہر کا آیا، مہر تجویز کی گئی، پوچھا کہ سعد تیرے پاس میں مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ سعد اسود نے نم آنکھوں سے گردن جھکا کر کے یوں کہا یا رسول اللہ میرے پاس میں کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس میں چھت بھی نہیں ہے، میرے پاس میں مکان بھی نہیں ہے، میرے پاس میں دکان بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ میں کبھی ابو بکر کے دسترخوان پہ مہمان ہوتا ہوں، کبھی عمر کے دسترخوان پہ بیٹھ کر کے اپنی شدت بھوک کو مٹاتا ہوں، اور کبھی معاویہ کے دسترخوان پہ چلا جاتا ہوں، کبھی عثمان غنی اور کبھی علی کے دسترخوان پہ مہمان ہوتا ہوں۔ میرے آقا نے کہا کہ جاؤ سامنے ابو بکر عمر کے مکانات ہیں، اس پر اشارہ کر دے وہاں جاؤ، اور جانے کے بعد میں ان سے چندہ لے کر کے آؤ، اور چندہ لے میرا نام لے کر کے چندہ لینا۔ وہ گئے ہیں اور جانے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھے آقا نے بھیجا ہے، آپ مجھے تھوڑا چندہ دے دیں۔ بہرحال وہ چندے کی جو ترتیب بنی اور وہ چندہ پھر اتنا ہو گیا کہ آقا کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چندے کو یعنی اس جو درہم دنانیر رہے ہوں گے ان کو ایسے محبت میں اچھال رہے تھے اور محبت اپنے جذبات کا یوں اظہار کر رہے تھے، اور یوں کہا سعد یہ رقم اتنی ہے کہ اس سے تیری مہر ادا ہو جائے گی، باقی یہ رقم بچتی ہے، اس رقم سے جاؤ اپنے گھر کے ضروری سامان خرید کے لاؤ، شاپنگ کر کے آؤ۔ بھیج دیا مدینے کے بازار میں، بھیج دیا مدینے کی مارکیٹ میں، وہاں حضرت اسود گئے ہیں اور جا کر کے شاپنگ کی ہے، گھر کا ضروری سامان خریدا ہے، کپڑے والے سے کپڑا خریدا، دال چینی والے سے دال چینی خریدی، وہاں چاول والے سے چاول خریدا، یعنی راشن خریدا، گھر کا سارا ضروری سامان خریدا، اور اسی وقت میں کسی نے صدا دی ہے۔ اور مسلمانوں مدینے کی مارکیٹ میں یہاں خرید و فروخت کے اندر لگے ہوئے ہو، وہاں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں تشریف لے جا رہے ہیں، دشمن سے مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سعد اسود کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے، فوراً کپڑے والے سے کہا خدا کے راستے کپڑا واپس کر لے، میری رقم مجھے لوٹا دے۔ دال چینی والے سے کہا خدا کے واسطے واپس کر، رقم لوٹا دے۔ ساری رقم اپنے قبضے میں کی ہے، وہیں سے ایک گھوڑا خریدا ہے، وہیں سے ایک تلوار خریدی ہے، ایک زفا خریدا، ایک کالا کپڑا خریدا، اور یہاں کالا کپڑا نقاب کے طور پہ لگا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں جو سپاہی مجاہدانہ انداز اور مجاہدانہ انداز کی بحالی کے لیے جنگ کے میدان میں تشریف لے جا رہے تھے، وہاں جا کر کے جنگ کے میدان میں شامل ہوئے۔ اتنی تیز
دشمن کا مقابلہ کیا، اتنی تیزی کے ساتھ میں، بہادری کے ساتھ میں دشمن کا مقابلہ کیا. اگر دشمن ادھر سے آیا تلوار کو باہر شو کیا، دشمن کو وہاں ہاتھ کے اندر سلا کر کے دم لیا. اگر دشمن ادھر سے آیا تو دشمن کو ادھر سے کیا، یعنی اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا. یہ صحابہ سوچ رہے ہیں ہماری مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل کو بھیجا ہے. شاید یہ کون بہادر ہے، چہرہ نظر نہیں آ رہا. صحابہ کا غالب گمان یہ تھا یہ فرشتہ ہماری مدد کے لیے آیا ہے. لڑتے لڑتے آخر میں ایک وقت آیا، شہادت کو گلے سے لگایا، شہید ہو گئے. گھوڑے سے نیچے گرے، تلوار کا زخم آیا، تاب نہ لا سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کو جان دے دی. بہرحال میرے آقا آگے بڑھے اور وہ کپڑا ہٹایا، دیکھا کہ سعد میرے آقا پہ لرزہ طاری ہو گیا. آقا نے سعد کے چہرے کو دیکھا تو آقا رو دیے. پھر میرے آقا نے چند لمحے کے بعد سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا تو میرے آقا نے مسکرا دیا. عمر نے پوچھا یا رسول اللہ رونے کا کیا سبب تھا، پھر مسکرانے کا کیا سبب تھا؟ شہادہ اور بھی پڑے ہوئے ہیں. جس وقت میں کہا عمر تو نہیں جانتا رونے کا سبب کیا ہے، تو یہ بھی نہیں جانتا مسکرانے کا سبب کیا ہے. اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو. رونے کا سبب یہ ہے میرے آقا نے پوری تفصیل بیان کی کہ میں نے اسے کہاں بھیجا تھا، اس کی خوشی کا ٹھکانہ کیا رہا ہوگا. وہ مسلمانوں تم ہی اندازہ کرو، جس کسی کا نکاح نہ ہوتا ہو، جس کسی بچے کا رشتہ نہ ہوتا ہو، کوئی گاؤں کا ودھایک یا گاؤں کا پردھان یا اس علاقے کا ایم پی کسی گھرانے میں کسی لڑکے کا رشتہ کرا دے، وہ بھی بہترین گھرانے میں، اس وقت ایسی حالت میں جب کہ اس کا نکاح نہ ہو رہا ہو، اللہ کی قسم خوشی کا کیا ٹھکانہ رہا ہوگا. میرے آقا نے تفصیل بتلائی ہے، صحابہ کرام نے آنکھیں نم کی ہے. یہ پوچھو یا رسول اللہ آسمان کی طرف دیکھ کر کے پھر مسکرانے کا سبب کیا تھا؟ جانتے ہو آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے ارشاد فرمایا میری آنکھوں نے دیکھا ہے جنت کی حوریں نچلے آسمان پہ آ کر کے آپس میں بحث کر رہی ہے، تکرار کر رہی ہے، بحث مباحثہ کر رہی ہے کہ سعد سے نکاح میں کروں گی، سعد سے نکاح میں کروں گی. یہ میرے مسکرانے کا سبب تھا. مسلمانوں ایسی محبت کرو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہاری نگاہ میں تمہاری اولاد، تمہارے والدین، حتیٰ کہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، زیادہ عزیز نہ بن جاؤں. وہاں صحابہ کرام تشریف فرما ہے. یہ عمر اٹھے اور اٹھنے کے بعد یوں کہا یا رسول اللہ مجھے آپ دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز ہیں مگر میری جان سے زیادہ عزیز نہیں. اس پر آقا نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تیری نگاہ میں تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. اتنی محبت کرو آقا کے ساتھ میں. ٹائم کی قلت، شاید اتنا وقت دیا گیا وہ پورا ہوا چاہتا ہے. آخری بات اتنی محبت کریں گے نا انشاءاللہ. دوسری محبت کا پہلی دیکھیں، اگر ٹائم ہوتا تفصیل سے بات ہوتی. یہ بہرحال یہاں حضرت عبد الرحمن صاحب تشریف فرما ہے اور حضرت کی موجودگی میں بات کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ سورج کو چراغ دکھانا. اگر انداز محبت دیکھنا ہے تو جو دیکھیے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، پردہ فرما گئے. پھر زمانہ پلٹ کر کے آیا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا. یہ بلال حبشی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کی مسجد کے مؤذن ہیں. یہ اذان دیتے ہیں اور اذان بھی اس طرح دیتے ہیں. عقیدت و محبت کا انداز یہ ہے اگر اذان نہیں دی تو سورج بھی طلوع نہیں ہوا. سمجھ میں آیا؟
یہ سورج بھی پتہ چلا کہ بلال حبشی اذان دے رہے ہیں تو سورج طلوع ہو رہا ہے، بلال حبشی نے اذان نہیں دی تو سورج بھی نہیں نکل پایا۔ یہ بلال حبشی کی محبت کا عالم ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج پر ہیں اور وہاں آقا تشریف لے جا رہے ہیں اور آقا کے ساتھ یعنی آقا سے پہلے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ پوچھا جبرائیل یہ کس کی آہٹ ہے؟ یوں کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام بلال کے قدموں کی آہٹ ہے۔ بلال کا مرتبہ اور مقام یہ ہے، لیکن جب آقا کے بعد زمانہ پلٹ کر کے آیا ابو بکر کا تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں اذان دیتے رہے۔ حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد زمانہ پلٹ کر کے آیا ہے عمر بن خطاب کا، تو عمر بن خطاب سے یوں کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں نے اذان دی جن دو اماموں کے لیے اس دنیا میں باقی نہ رہے، اب میں یہاں سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں، اب میں یہاں سے کہیں دور دوسرے مقام کی طرف کوچ کرنا چاہتا ہوں۔ جانتے ہو عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں؟ یوں کہتے نا بلال تم یہی رہ کر کے اذان دو گے، اذان دیتے رہو۔ انہوں نے کہا میں نے کالی کملی والے کے لیے اذان کہی ہے تو کالی کملی والا دنیا میں نہ رہا، میں نے ابو بکر کے لیے اذان کہی، ابو بکر کے زمانے میں اس نے قیام کیا ہے، ابو بکر نے مجھے خرید کر کے آزاد کیا تھا، اب دونوں کے دونوں چلے گئے۔ میں نے سنا ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یہ بہت اونچا عمل ہے، اگر راہ خدا میں اللہ کے رسول کی محبت کے تم نکل گئے، میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ جانتے ہو یہ چلے گئے، جانے کے بعد ایک دن سوئے ہوئے ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، یوں کہا بلال یہ کیسی جفا ہے، بلال یہ کیسی محبت ہے، ہم یہاں ہیں تم وہاں ہو۔ یہ کہنا تھا بلال بے قرار مضطرب ہو کر کے اٹھے ہیں، پریشان ہو کر کے اٹھے ہیں، فوراً مدینے کی طرف پہنچ گیا ہے، مدینے کا سفر کیا ہے، مدینے پہنچے ہیں۔ جب مدینے پہنچے ہیں وہاں لوگوں نے بلال کو دیکھا، اللہ کے نبی کے زمانے کی یاد آئی، ابو بکر کے زمانے کی یاد آئی، اللہ کی قسم پھر ان لوگوں کے زمانے کی یاد آئی ہے، لوگوں نے چاہت کی ہے، لوگوں نے برداشت کی ہے کہ بلال اذان کہے، لوگوں نے کہا بلال سے اذان پڑھائی جائے، بلال حبشی نے انکار کر دیا، منع کر دیا۔ لکھا ہے حضرت مولانا یوسف الفقار نقشبندی پڑوس ملک کے بڑے مفتی ہے، لکھتے ہیں کہ بلال نے منع کر دیا، لوگوں نے نواسہ رسول کو تیار کیا ہے، دو شہزادے ہیں تاریخ کے اندر، یہ حضرت حسنین اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، تاریخ بتلاتی ہے خدا کی قسم اس روئے زمین پر ایسے کوئی نواسے، ایسے کوئی شہزادے قیامت کی صبح تک پیدا نہیں ہوں گے، ان کو شرف حاصل ہے۔ اگر میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ آ کر کے آقا کے قدموں پر بیٹھ گئے، آقا کے اوپر آقا کے پیٹھ پر سوار ہو گئے اور کسی نے ہٹانا چاہا، میرے آقا سجدے کی حالت میں ہیں، کسی نے ان کو ہٹانا چاہا، میرے آقا نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، نا میرے آقا نے سجدہ زمین کر دیا، میرے آقا منبر میں خطبہ دے رہے ہیں اور یہ دونوں بچے یہاں آدمیوں کو پھلانگتے ہوئے گرتے پڑتا رہے ہیں، میرے آقا منبر سے اترے اور اٹھا کر کے کندھے پر بٹھا لیا۔ انہیں یہ شرف حاصل ہے، اللہ کی قسم انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ کے نبی کے دل میں پکڑ کر کے کھیلے ہیں اور اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی سے چاہت کی تھی ہمیں جنت سے گھوڑا مروا دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری دل کو پکڑو اور نمنے نمنے ہوٹوں سے کہو گھوڑا مجھے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، انہیں شرط حاصل ہے کہ قیامت کی صبح تک اس لیے زمین پر کوئی ایسا انسان ایسے شہزادے پیدا نہیں ہوں گے۔ لوگوں نے کہا تیار کرو، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی دونوں بھائیوں نے کہ آپ اذان کریں۔ بلال کی کیا جرات کے منع کر دیں، جرات ہو سکتی ہے؟ نہیں، یوں کہا کہ ہمیں ہمارے نانا جان کی ٹائم کی اذان سناؤ۔ حضرت بلال نے اس کو منظور فرما لیا، چونکہ حکم تھا شہزادوں کا، اور جس وقت میں بلال حبشی نے اذان کہنے شروع کی ہے، خاص کیا تھا
مدینہ کا ماحول غمگین ہو گیا، مدینہ کا ماحول غمگین ہو گیا۔ مدینہ میں لوگوں کے آنکھوں سے ایسے آنسو بہے جیسے کبھی 3 دن پہلے برسات ہو رہی تھی، آسمان سے بارش برس رہی تھی۔ وہاں عورتیں گھروں سے باہر آ گئی، عورتوں نے اپنی چادروں کو چاک کیا ہے اور پورے مدینے کے اندر آہو خدا کا ماحول ہو گیا، رونے دھونے کا ماحول ہو گیا۔ جب جہاں اذان کے اندر بلال حبشی نے چونکہ لوگوں کو اللہ کے نبی کا زمانہ یاد آ گیا، یوں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں پہنچ کر کے بلال خود تاب نہ لا سکے اور بلال لڑکھڑاتے زبان سے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ زمین پہ ڈھیر ہو گئے، زمین پہ گر گئے، تاب نہ لا سکے۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ محبت، مسلمان ایسی محبت کرو اور پھر تم اس حدیث کے مصداق بن جاؤ گے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لیکن یہ محبت کہاں پیدا ہوگی؟ مجھے اصل میں یہاں آنا تھا۔ یہ محبت اسکول اور کالج کے اندر پیدا نہیں ہوگی، یہ محبت اسکولوں میں نرسریوں میں نہیں پیدا ہوگی، یہ محبت جبل جیسے مکتبوں کے اندر پیدا ہوگی۔ یہ بچے آج پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ کل عقائد ان کے مضبوط ہوں گے، نمازیں مضبوط ہوں گی۔ ان کے سامنے کوئی اتنا ہی لالچ دے کر کے، کوئی اتنا ڈر دھمکا کر کے کیوں نہ چٹان کی طرح کھڑا ہو جائے، لیکن کلمے سے ان کے دل سے کلمے کو ہر کسی حرکت بھی نہیں دے سکتا، نکالنے کی دور کی بات ہے۔ ان کا ایمان نہیں خرید سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ معصوم بچے ہیں اور معصوم بچوں کا دل جو ہوتا ہے وہ کوڑے کاغذ کی طرح ہوتا ہے کہ کاغذ پہ ایک دفعہ نقش کر دیا گیا، مٹا نہیں کرتا، اگر مٹ بھی جائے تو کاغذ بھی باقی رہتا ہے۔ یہ بچے وہ ہیں، ان بچوں کی تربیت ہوگی۔ اور آج جو ماڈرن نوجوان، ماڈرن ماں باپ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، خدا کا واسطہ دے کر کے ذمہ داری سے ان علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، تم اپنے بچوں کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہو۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ تمہارے پاس میں وہ کالج نہیں، تمہارے پاس میں وہ اسکول نہیں ہے کہ اسلامیات کو مد نظر رکھ کے تعلیم دے سکے۔ آپ نے نہیں دیکھا کرناٹک کے اندر کیا ہوا؟ ایک بچی حجاب پہن کر کے، ایک بچی فاطمہ بنت محمد کے کردار کو بحال کر کے اسکول جاتی ہے، کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ کیا چیز اس بچی کا پرندوں نے گھیر لیا اور پرندوں نے گھیرا ہی نہیں، بلکہ بچی کی عزت آبرو پائدار کرنی چاہیے، عزت کے ساتھ میں کھلواڑ کرنا چاہا، لیکن اس بچی نے جنگل کے مقابلہ کیا، کٹر کے مقابلہ کیا اور کون مقابلہ کرتی تھی؟ اس بچی کا تعلق سلطان ٹیپو کی سرزمین کی تھا۔ سلطان ٹیپو کون ہے؟ سلطان ٹیپو وہی سلطان ہے جس نے انگریزوں کو للکار کے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی کی دھڑکی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ مقابلہ کیا، جنگل کے مقابلہ کیا، دنیا نے دیکھا۔ اور دنیا کا کون سا ملک تھا جس ملک نے یہ چاہتا کہ ہو وہ بچی ہمارے ملک میں آئے اور یہاں آ کر تعلیم حاصل کرے؟ وہ تو اس منتشا ذل منتشا، رب جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے۔ مسلمانوں اپنے بچوں کا انتخاب ایسے اسکولوں میں کرو، تمہارے پاس تو وسائل نہیں ہے، تمہارے پاس اسکول بھی نہیں، وسائل تو ہے ان کا استعمال نہیں کرنا چاہتے ہو تم۔ معاذ بن جبل کو اس لیول کا بناؤ، کم سے کم ہائی اسکول تک اس میں ایسی تعلیم ہوتی چلی جائے کہ دینیات کے ساتھ ساتھ میں عربی فارسی سون چہروں تک بچہ پہنچ جائے، ادھر اس کا ہائی اسکول ہو جائے، کیونکہ اس کا اعلان دارالعلوم دیوبند نے بھی کیا۔ تو مجھے تو صرف آپ ہاتھ اٹھا کر کے یہ بتائیں کہ جب اگلا جلسہ ہوگا کبھی تو انشاءاللہ یہ سننے کو ملے گا نا کہ کوئی 5ویں تک مکمل تعلیم ہو رہی ہے، ہاتھ اٹھائیں، گاؤں والوں ذمہ داری بنتی ہے آپ کی۔ اللہ صاحب تو آپ اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ یاد رکھنا جب مدرسے کا وجود عمل میں آتا ہے یا کسی خانقاہ کسی مسجد کا، تو شیطان ایڑی چوٹی کے زور لگا کر کے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، بگاڑ پن۔ جب کوئی ایسا ماحول پیدا ہو جائے تو پھر حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کو اپنے بیچ میں حائل کر لینا، یا پھر اپنے نفس میں جھانک کر کے دیکھ لینا کہ شیطان ہم سے اب کام کو رکوانا چاہتا، کام لینا نہیں، اب ہم سے شاید اللہ ناراض ہو رہا ہے، شیطان ہمارے اندر گھس رہا ہے۔ پھر یہ سوچ کر کے وہی صلح کر لینا، اور جو بھی اس مدرسے کے
کی کمیٹی میں ذمہ دار آئے وہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، ان لوگوں کو معلوم ہوگا، وہ خلوص للہ کا پیکر بن کر کے آئے، ورنہ کھڑے ہو کر کے کہ ہم ذمہ داری نہیں نبھا سکتے، ہم تو مدرسے کا تعاون ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل صالح کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔